وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. ہم بات کر رہے تھے سورہ آل عمران کے متعلق کہ یہ دونوں صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ جوڑا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ہے الزہراوان. اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کی دعوت دی ہے اور ایمان کے جو شعب ہیں ان کا بیان فرمایا ہے، اور ایمان کے ساتھ احسان کی حقیقت بھی بیان فرمائی ہے اور اس کی دعوت بھی دی ہے. ایمان کی بھی دعوت دی، اور آمنوا کما آمن الناس، اور فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. تو ایمان کی دعوت بھی ہے اور ایمان کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں کہ ایمانیات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ احسان بھی بتایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان اس کی حقیقت بھی بیان فرمائی، جیسا کہ وہ بتایا تھا کہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو یہ انسان کا جو باطن ہے نا، یہ ایک اور دنیا ہے. انسان کا ذہن اس میں بھی بہت کچھ ہے، اور انسان کا دل جو ہے اس میں بھی بہت کچھ ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے. تو یہ جو ہے نا ایک الگ دنیا ہے، اور اس میں محبت، نفرت، اور اس میں جو ہے نا انسان کی خواہشیں، چاہتے، اور یہ دل اور دماغ جو ہے یہ ایک اندر کا جہان ہے، اور یہ بہت ہی وسیع جہان ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی اصلاح کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے، اور اصلاح باطن کا نام احسان ہے. احسان کس چیز کا نام ہے؟ اصلاح باطن کا. اصلاح باطن کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کی ہے؟ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت یا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. یہ اندر جو ہے نا انسان کا، اس کی اصلاح، اس کو تزکیہ نفوس بھی کہا جاتا ہے، تطہیر قلوب بھی کہا جاتا ہے، اصلاح باطن بھی کہا جاتا ہے، اصلاح قلوب بھی کہا جاتا ہے. یہ جو ہے دین کا بہت ہی اہم باب ہے، بلکہ بنیاد ہی یہ ہے. یہاں سے ہی انسان کی اصلاح شروع ہوتی ہے. اندر سے اصلاح ہو تو پھر انسان کے اندر صالحیت آتی ہے، اور اگر اندر فساد ہو تو باہر کی اصلاح جو ہے وہ انسان کے کام نہیں آتی. وہ اندر کی اصلاح جو ہے نا، وہ اندر کا فساد جو ہے یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. تو یہ چیز سورۃ البقرہ میں بیان فرمائی. اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کی دعوت اور اسلام کی حقیقت اور اس کے ساتھ احسان، یعنی احسان جو ہے وہاں ایمان کے ساتھ بھی ذکر فرمایا اور یہاں اسلام کے ساتھ بھی ذکر فرمایا. دونوں چیزوں میں احسان ہونا چاہیے. اسلام کے اندر بھی احسان ہونا چاہیے، یا اسلام کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے، اور ایمان کے اندر بھی احسان ہونا چاہیے، اور ایمان کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے. اور ویسے جو انسان کے دین کی ابتدا ہوتی ہے وہ اسلام سے ہوتی ہے. کلمہ پڑھتا ہے انسان، اور جو ظاہری اعمال ہیں ان کا التزام کر لیتا ہے اور ان کو بجا لانا شروع کر دیتا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم. تو اسلام جو ہے یہ ظاہری اعمال کا نام ہے. الاسلام
الایمان سر والاسلام علانیہ، اس طرح کا بھی ایک اثر ہے کہ ایمان جو ہے یہ داخلی چیز ہے، یہ اعتقادیات کا نام ہے، اور اسلام جو ہے یہ ظاہری اعمال کا نام ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسلام کی دعوت دی ہے، اور اس کے ساتھ احسان کی بھی دعوت دی ہے، اور احسان کی حقیقت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اور جو اس صورت کا ہدف ہے سورہ آل عمران کا، وہ ہے اسلام کی دعوت اور اسلام پر ثبات اور اسلام پر استقامت، یعنی اسلام کے اوپر انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، جمے رہنا چاہیے۔ ثبات اور استقامت، انسان کو اسلام کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلذلک فادعوا واستقم کما امرت فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ تو استقامت جو ہے اس میں دعوت دی گئی ہے، اور دین کے اندر ثبات، اللہم انا نسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، یہ ثبات جو ہے نا، ثابت قدمی، اور انسان کا پکے ہو کے جمے رہنا، لگے رہنا، ڈٹے رہنا، اور حالات کے تقلب سے اور مختلف صورتوں کے پیش آنے سے، کبھی لالچ کی، کبھی خوف کی، کبھی پریشانی کی، کبھی خوشی کی، انسان کو ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے، انسان کو ڈگمگانا نہیں چاہیے، انسان کو جمے رہنا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے نا اس صورت کا ہدف ہے، لوگوں کے اندر اسلام کے ساتھ تمسک، اسلام کے اوپر استقامت اور دین کے اوپر ثبات پیدا کرنا۔ اور اس کے لیے جو عوامل ہیں، اس ثبات کو وجود میں لانے والے محرک اور عوامل جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک خارجی عوامل ہیں اور ایک داخلی عوامل ہیں۔ تو خارجی عوامل کیا ہوتے ہیں کہ جو باہر کی چیزیں ہیں ان کا انسان نے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور ان کا مقابلہ کر کے انسان نے دین کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے، دین کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے۔ اور واقعات جو ہیں وہ دو اس صورت کے اندر موضوع بحث ہیں، یا جن کو بنیاد بنایا گیا ہے، جن کو بنیاد بنا کر یہ دعوت دی گئی ہے، اسلام کی دعوت اور اسلام کے اوپر استقامت اور ثبات کی دعوت۔ دو واقعات ہیں، ایک وفد نجران کی آمد، نصارہ نجران کے وفد کی آمد، اور ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ، مناظرہ اور محاورہ، یہ واقعہ ہے، اس کو بنیاد بنایا ہے۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ غزوہ احد کا واقعہ، غزوہ احد کا واقعہ جو ہے اس میں جو مسلمانوں کو ایک امتحان پیش آیا، اور اس امتحان کے اندر مسلمانوں کو بہت ذک پہنچی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، صحابہ بھی شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے عرب کے اندر، یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل، کٹھن، صبر آزما اور ہمتیں توڑنے والے تھے، اور زہرہ گداز قسم کے حالات تھے، لیکن مسلمانوں نے استقامت اختیار کی، مسلمان ڈٹے رہے، دین کو چھوڑا نہیں، گھبرائے نہیں، اللہ رب العزت کی پھر مدد آ گئی۔ تو اس واقعہ کو بنیاد بنایا ہے اللہ رب العزت نے، اور مسلمانوں کو تعلیم دی ہے ثبات کی۔ تو یہ جو وفد نجران ہے، اس کا واقعہ جو ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو خارجی عوامل ہیں انسان کو ثابت قدمی عطا کرنے والے، ان کا ذکر کیا ہے۔ اور جنگ احد کے واقعہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو داخلی عوامل ہیں، جو داخلی طور پر انسان کو تیار کرتے ہیں کہ انسان دین کے اوپر قائم رہے اور ثابت قدم رہے اور ڈگمگائے نہ، دین کو چھوڑ کے نہ نعوذ باللہ پیچھے نہ ہٹ جائے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح محبت کرنے والا ہو، اس طرح اللہ رب العزت کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا ہو کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آ جائے انسان
صبر و رضا کے ساتھ اسے قبول کرے، صبر و رضا کے ساتھ اسے قبول کرے، اور جو کچھ بھی چلا جائے اس دین کے راستے کے اندر اس کی پرواہ نہ کرے۔ سب سے زیادہ بڑی عزیز چیز تو انسان کی جان ہی ہوتی ہے نا، تو جان بھی چلی جائے تو اس کو بھی انسان سعادت سمجھے، مالی نقصان، جانی نقصان، چیزوں سے دستبردار ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جو انسان کے اندر اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کے ساتھ پھر اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے انسان کا اپنی عزیز ترین چیزیں جو ہیں وہ قربان کر دینے کا جذبہ ہے۔ یہ ایسا جذبہ ہے، قربانی کا جذبہ، جو انسان کو دین کے اوپر استقامت کے لیے آمادہ کرتا ہے، اور دین کے اوپر ثبات اور تمکن جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، انسان پوری طرح دین کے اوپر قائم ہو جاتا ہے۔ تو داخلی عامل اور خارجی عامل وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس صورت کے اندر۔ اور جو دو حصے ہیں اس صورت کے، پہلا حصہ جو ہے وہ صورت کے آغاز سے لے کر وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ یہاں تک 120 نمبر آیت تک کا حصہ ہے۔ اس میں یہ ایک مضمون بیان ہوا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اس غدوتا سے لے کر پھر آخر تک ہے، اور پھر سورت کے آخر کے اوپر اس میں دعائیں بھی ہیں۔ اس سورت کے اندر سب سے زیادہ دعائیں اس سورت کے اندر نقل ہوئی ہیں۔ تو ثبات کا جو ذریعہ ہے اور استقلال کا اور استقامت کا جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے وہ استعانت باللہ ہے، وہ اللہ سے دعا کرنا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور پھر ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انک لا تخلف المیعاد، دعائیں ہیں۔ اور اسی طرح وہ یہ جو دعا درمیان میں آتی ہے وہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، وہ آیت کیسے ہے؟ ربنا نہیں ربنا کیسے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ تو یہ دعائیں جو ہیں اس صورت کے اندر، ان کے اندر اللہ سے ہدایت کے اوپر استقامت مانگی گئی ہے، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ولا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة، اور وقنا عذاب النار، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے پورے اس صورت کی اس دعوت للاسلام اور الثبات والاستقامت والاسلام کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سمو دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو یہ صورت جو ہے اسلام کی دعوت اور اسلام کے اوپر استقامت اور اس کے اوپر ثبات کا موضوع جو ہے نا وہ یہ صورت بیان کرتی ہے۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو خارجی عوامل ہیں ان کا بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ عقیدہ، اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ شہادتین کے اوپر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس صورت کی ابتدا بھی اسی عقیدے سے ہوتی ہے۔ الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہے بنیاد۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور نزل علیک الکتاب بالحق، یہ ہے محمد رسول اللہ۔
نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. اور یہ قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے، کتاب عزیز، یہ زبردست کتاب ہے، اس کا نازل کرنے والا بھی عزیز ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم العزیز العلیم، نازل کرنے والا بھی عزیز ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ غالب رہنے والی کتاب ہے، یہ مغلوب ہونے والی کتاب نہیں، یہ غالب رہنے والی کتاب ہے. عزت بھی اس میں بڑی ہے اور غلبہ بھی اس کے اندر ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. اور یہ عقیدہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کتاب کا عزیز ہونا اور اللہ رب العزت کا اس کتاب کی حفاظت فرمانا، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. اور اس کا علمی طور پر ایسا ہونا کہ اس کی کوئی چیز جو ہے اس کے اندر خطا کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہلے بتایا تھا، اور یہاں یہ بتایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ رب العزت تو ہر چیز سے باخبر ہے، اس کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، اور بلکہ جو چیزیں نہیں ہیں وہ بھی اگر ہوں تو کیسے ہوں گی، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے. تو ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. تو خارجی جو چیزیں انسان کو دین سے بہکاتی ہیں، ڈگمگاتی ہیں، دین سے انسان کو ڈاواڈول کرتی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تو عقیدے کی پختگی ہے اور دوسری علمی طور پر رسوخ ہے. یہ جو ہماری پچھلی ساری گفتگو ہوئی وہ علمی رسوخ کے حوالے سے ہوئی تھی. اور جو چیزیں انسان کو دین سے ڈگمگانے والی ہیں اور دین سے دور لے جانے والی ہیں، ان کی ساری جتنی شکلیں ہیں نا، آخر میں آ کے جو وہ کیا اسے کہتے ہیں ان کا خلاصہ نکلتا ہے اور ان کا نچوڑ نکلتا ہے اور انہیں آپ شارٹ آؤٹ کرتے ہیں نا، یعنی ساری کو اکٹھی کر کے لا کے پھر جمع کرتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، الشبہات والشہوات. الشبہات والشہوات یعنی انسان دین سے ڈگمگاتا ہے یا تو شبہ کی وجہ سے، شبہات ہوتے ہیں، یا شہوت کی وجہ سے. تو شبہات جو ہیں ان کا اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا کہ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. تو قرآن مجید کی جو محکمات ہیں یہ شبہات کا ازالہ ہے. شبہات سے بچنے کے لیے قرآن کے محکمات کو انسان کے مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور ان کے ساتھ تمسک اور ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. محکمات سے انسان جڑا رہے تو شبہات کا جواب ہو جاتا ہے اور شبہات سے انسان بچ جاتا ہے. اور یہ فکری جتنی بھی گمراہیاں امت کے اندر پیدا ہوئی ہیں تو ان کے آپ اگر تحلیل اور تجزیے کے بعد ان کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو شبہات ہی نظر آئیں گے. کہیں عقلی شبہ ہیں، کہیں فکری شبہ ہیں، اور کہیں کوئی انسان کا خیال ہے، کہیں کوئی انسان کا تصور ہے. ان شبہات کی وجہ سے انسان دین سے منحرف ہوا ہے. اور یہ جو عیسائی تھے ان کی گمراہی بھی شبہات کی وجہ سے تھی. کچھ ایسے کلمات تھے ان پرانی کتابوں کے اندر جن میں اللہ رب العزت کے لیے بعض جگہ باپ کا لفظ بولا گیا، کسی جگہ آقا کا لفظ بولا گیا، سید کا، کسی جگہ باپ کا لفظ بولا گیا، اور کسی جگہ جو ہے مخلوق کے لیے اس طرح کے الفاظ بیان کیے گئے کہ تم تو اللہ رب العزت کی مخلوق ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں وجود بخشا ہے اور تم اسے اسی طرح پیارے ہو جس طرح کسی کو اپنی چیز پیاری ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے ان کو شبہات لاحق ہوئے تو انہوں نے بعض دفعہ اللہ کو باپ اور اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اور اسی طرح شبہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کی معجزات کی وجہ سے ان کی الوہیت کا شبہ، ان کے باپ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے بیٹے ہونے کا شبہ، اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ
بڑے ان کے لیے جو ہے نا مبارک ثابت ہوئے تھے کہ انہوں نے تورات کو دوبارہ بالکل ختم ہو جانے کے بعد اور مٹ جانے کے بعد پھر لوگوں سے جمع کر کے اور کچھ اپنے حافظے سے انہوں نے اس کو محفوظ کر کے دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر دیا. اس وجہ سے ان کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی. بعض تو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ کاہن تھے. بعض کہتے ہیں کہ وہ کاہن تھے, عذرا کاہن کہتے ہیں ان کو. کہانت تھی, یعنی وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ آج کل ہمارے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس لوگ آتے ہیں دم کروانے کے لیے, ان سے مشورہ لینے کے لیے, ان سے پوچھنے کے لیے کہ جی میں نے یہ کرنا چاہتا ہوں, کروں یا نہیں کروں, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح کے کاہن تھے. تو کہانت جو ہے عربوں کے اندر بھی تھی اور یہودیوں عیسائیوں کے اندر بھی تھی, اور آج کل بھی چلتی ہے. یہ جو استخارہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں آن لائن, یہ سارے کاہن ہی ہیں, کہانت کا کام کرتے ہیں. اور اسی طرح قسمت بتانے والے یہ بھی کاہن ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ تو نیک آدمی تھے, وہ تو نیک آدمی تھے, ایسے نہیں تھے, لیکن وہ ذکر فکر والے بندے تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو ان کے بارے میں ان کو یہ کہا نا کہ یہ جو ہے نا وہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہودیوں کا یہ شبہ کہ انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا جو انہونا کام تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے بارے میں ان کے بارے میں یہ نظریہ بنا لیا. اچھا, ایک یہ بھی بات تھی کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے ہم نہیں ہیں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اس کا انہوں نے انکار کر کے قرآن کے اوپر اعتراض کیا. ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے محاضرات قرآنی میں اس کا تذکرہ کیا ہے بات کا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ یہ جو سمندر ہے نا بحیرہ مردار, بحیرہ مردار میں سے کچھ چیزیں جو ہے نا انہوں نے وہاں تلاش کیا اور اس کی تہہ میں اترے تو وہاں سے کچھ چیزیں ملی, تو وہاں صندوق ملا اور اس صندوق کے اندر یہودیوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. یہودیوں کی تاریخ اس میں بیان کی گئی ہے, اور اس کے اندر یہودیوں کے اس فرقے کا بھی ذکر ہے جو عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں. عام مشہور یہ ہے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہم, یہودی یہ کہتے ہیں یہودی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, کہتے ہیں قرآن نے ہمارے اوپر الزام لگایا. لیکن وہاں سے ملا کہ تاریخ کے اندر ایسا گروہ یہودیوں کا موجود رہا ہے جو عزیر کی ابنیت کا قائل تھا. تو یہ شبہات جو ہیں ان کے یہ انسان کے لیے دین سے ڈگمگانے کا باعث بنتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ رسوخ علمی اور دعا. رسوخ علمی, وَمَا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. ایک علمی رسوخ اور دوسرا یہ دعا. اور پھر جو چیزیں انسان کے لیے دین سے ڈگمگانے کا خارج سے ذریعہ بنتی ہیں وہ ہیں شہوات, وہ ہیں شہوات. اور یہ شہوات جو ہوتی ہیں یہ انسان کی ایک شہوت جو ہے وہ تو یہ ہوتی ہے العلو والظہور, کہ انسان جو ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے بالادستی ملے, میں سر بلند و سر فراز رہوں, میں غالب اور بالادست رہوں. یہ انسان چاہتا ہے. یعنی سب سے پہلے تو انسان کی پیٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے کھانا لبے, پھر اس کے بعد یہ ہوتی ہے کہ مجھے ساتھی ملے. انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا جوڑا ملے تاکہ میری یہ جو قوت ہے اس کی تسکین ہو. پھر یہ چاہتا ہے کہ مجھے آرام ملے, پھر یہ چاہتا ہے مجھے آرام ملے, عیش و عشرت دوام ملے, آرام ملے. اور پھر کیا چاہتا ہے؟ پھر یہ چاہتا ہے کہ مجھے اقتدار ملے, مجھے کرسی اور حاکمیت ملے. یہ ہے نا انسان کی شہوت. تو سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اقتدار کی خواہش, اقتدار کی خواہش. اور اقتدار اور تسلط کی جو خواہش ہے یہ ان بادشاہوں کے اندر نظر آتی ہے. فرعون ہے, شداد ہے, سکندر ہے, اور اسی طرح جو دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک هم وقود النار. یہ بالادستی چاہتا ہے انسان. اور یہ کافر جو ہیں, مکے والے جو کافر تھے, ان کو بھی سب سے زیادہ جو تھا کس چیز کا تھا؟ اپنی سیادت کا
اور اپنی بالادستی کا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جائیں گے تو پھر تو ہم نیچے ہو گئے, ہم ان کے پیچھے ہو گئے. وہ ابو جہل نے کیا کہا تھا, جب ہم ان کے ساتھ برابر ہو گئے تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے آ جاؤ اور ہمیں بڑا مان لو. کیسے مان لیں بڑا؟ نہیں مان. تو یہودیوں کا بھی یہی تھا, سیادت تھی ان کی. وہ کہتے تھے کہ ہم بالادست تھے, اور مذہبی طور پر دنیا میں ان کو سب سے زیادہ علم والے سمجھا جاتا ہے, اور آج بھی علم والے ہیں. یہودی اس دور میں بھی علم والے تھے, آج بھی علم والے ہیں. سائنٹسٹ زیادہ یہودیوں میں ہیں, اکنامکس کے ماہر زیادہ یہودیوں میں ہیں. کارل مارکس یہودی تھا, اور آئنسٹائن بھی پتہ نہیں یہودی تھا, ہاں وہ بھی یہودی تھا. سائنس کے اندر بھی بڑے بڑے یہودی, علم کے اندر آج بھی یہ بہت آگے ہیں. یونیورسٹیوں کے اندر جو بڑی جو کیا اس کو کہتے ہیں چیئرمین ہوتے ہیں, تو چیئرمین شپ جو ہے وہ ان کے لیے, اسلامی راج کی چیئرمین شپ بھی ان کے لیے. تو یہودی جو ہے علم کے اندر بہت زیادہ آگے ہیں. تو بالادستی جو ہے نا انسان چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. یہ انسان کی بالادستی جو ہے نا, یہ انسان کو اللہ سے نہیں بچا سکتی. کداب آل فرعون, اور پھر مثال کیا دی, کداب آل فرعون والذین من قبلہم. فرعون کتنا زبردست تھا, اور فرعونیوں کے جو نشانات ہیں وہ ابو الہول جو انہوں نے ایک مجسمہ بنایا ہوا ہے, جسم جو ہے وہ فرعون کا ہے, اور جسم جو ہے وہ شیر کا ہے, اور آگے جو ہے نا وہ چہرہ وہ انسان کا ہے. اور بہت پہاڑی ہے وہ جو انہوں نے بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے. یہ عظمت کی علامت ہے, بہادری اور بادشاہی. تو بادشاہ کا مجسمہ انہوں نے اس طرح کا بنا, ابو الہول اس کو کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو انہوں نے قبریں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ ان کی عظمت کے نشانات ہیں. تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا ذکر کر کے فرمایا کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. اور قل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. یہ یہودیوں جن کی اس وقت رومی حکومت تھی نا, وہ یمن والوں کو بھی جو تھی نا وہ سرپرستی کرتے تھے, اور یہ جو تھے ادھر شام کے اندر غسانی, ان کی بھی سرپرستی کرتے تھے. بیت المقدس کے اوپر بھی ان کا قبضہ تھا, اور جو ہے وہ اس وقت بڑا ان کا اقتدار یہ ترکی اور یہ مصر اور یہ بہت سارے علاقوں کے اوپر اس رومی حکومت کا قبضہ تھا. تو عیسائی جو اس وقت وہ بھی بالادست تھے, اور یہودی جو تھے ان کے پاس اقتدار تو نہیں تھا, یہ بکھرے ہوئے تھے, لیکن علمی طور پر اور اقتصادی طور پر عرب کے اندر یہ مضبوط تھے. عرب والوں کو انہوں نے نا دبا کے رکھا ہوا تھا. اقتصادی طور پر بھی یہ مہاجن تھے, ساہوکار تھے, کاروبار کرتے تھے, لوگ ان سے قرضے لیتے تھے, اور دوسرا یہ اسلحے کے کاروبار کرتے تھے, اسلحہ ساز تھے, اسلحہ بیچتے تھے ان کو. عرب جنگیں لڑتے تھے, جیسے آج جو ہے ہم جنگیں لڑتے ہیں اور امریکہ وغیرہ سے لیتے ہیں اسلحہ, قرضہ بھی ان سے لیتے ہیں, اسلحہ بھی ان سے لیتے ہیں, اور آپس میں لڑتے ہیں. وہ اس طرح انہوں نے اس وقت بھی یہ کیا ہوا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم. وہ عیسائی ہوں, رومی یا نجرانی, یمنی یا غسانی, اور شام کے اندر رہنے والے عیسائی جتنے بھی ہیں, ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ رب العزت نے مکے والوں کو کس طرح مغلوب کیا, حالانکہ وہ طاقتور تھے. عرب کے اندر مذہبی سیادت بھی قریش کی تھی, اور مالی طور پر بھی یہ بڑے مضبوط تھے, کاروبار کرتے تھے. لیلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف. اور پھر مذہبی طور پر بھی بالادست تھے, اقتصادی طور پر بھی مضبوط تھے, اور پھر انہوں نے وہ جو جنگ کرنے کے لیے آئے تو 1000 کے قریب ان کے سارے مسلح پوری طرح اور پورے وسائل کے ساتھ اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ آئے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے. اور مسلمان بیچارے تعداد میں بھی تھوڑے, 300 کچھ 13 یا جتنے تھے تعداد میں بھی کچھ, اور اسلحے کے لحاظ سے گنتی کی تلواریں, گنتی کے نیزے, اللہ اکبر, تھوڑے سے تیر, سواریاں بھی کوئی نہیں, اونٹوں کے اوپر بیٹھ کے آئے. تو کتنی کمزوری کی حالت ہے. اور اللہ رب العزت نے کیا کیا, قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل
युक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रायल आइनी वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिल अब्सार। तो ये सियादत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको किस तरह नीचे कर देते हैं। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। ये आम लोगों की सतह है, ये सियादत वाली सतह। इनमें से फिर ऊँचे जाते हैं जो सियादत की शहावत होती है ना, इसकी ख्वाहिश, ये सारे लोगों में नहीं होती। कई लोग तो ये होते हैं चल यार बस ऐश कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजर रही है, यहीं पर बस हो जाते हैं। तो इन शहवात के लिए फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि ये चीज़ें इंसान को डगमगा न दे, दीन से फिसला न दे, ये सारी फ़ानी और आर्जी और बहुत ही महदूद हैं, बहुत ही महदूद हैं। बल्कि इंसान के दिल में जो तलब और चाहत होती है वो भी पूरी नहीं होती, क्योंकि दुनिया के अंदर इंसान की हालत ये है कि जब इंसान के पास एक चीज़ नहीं होती तो कहता है मुझे ये मिल जाए, जब वो मिल जाती है तो कहता है ये तो नहीं, वो मिल जाए, जब वो मिलती है तो कहता है वो मिल जाए। तो किसी जगह पर भी इंसान को करार नहीं आता। इंसान की जो हवस है ना और हिरस से जो है ये पूरी नहीं होती। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, लौ काना लिब्नि आदम वादियानी मिन ज़हबन लब्तगा इलैहि सालिसा व मा यमलउ जौफ़ इब्नि आदम इल्ला तुराब। ये पेट जो है ना कब्र की मिट्टी से ही भरेगा, वैसे नहीं भरता। ये इंसान की हालत है। तो दुनिया में इंसान की हिरस पूरी नहीं होती, और फिर मिल भी जाए इंसान को जितना चाहता है मिल जाए, आखिर ख़त्म होने वाला है या खुद मर जाएगा, ये चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। ऐसा देखते हैं कि इंसान के पास होता है लेकिन उसके हाथ से निकल जाता है, या वो सारा कुछ बड़ा पूरा जो है वो छोड़ के इंसान खुद चला जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बताया कि कुल अउनब्बिकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, ये शहवात जिनके अंदर तुम मगन हो और जिनके लिए जी रहे हो और जिनके लिए मर रहे हो, कुल अउनब्बिकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अन्हारु खालिदीना फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। और वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को पूरी तरह जानते हैं, देखते हैं, बंदों के अंदर बाहर को पूरी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखते हैं। तो जो इस जन्नत के मुस्तहिक बनने वाले हैं और जिनको बिखैर मिन ज़ालिकुम मिलने वाला है, वो इन शुबहात और शहवात का शिकार होने वाले नहीं है। कौन है जो इस खैर वाले मकाम और इस खैर वाले घर के वारिस बनेंगे? वो अल्लाहु बसीरुम बिल इबाद अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना व लौ रब्बिकुम बिखैर मिन ज़ालिकुम अल्लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम। ये अल्लज़ीना तक़ौ कौन है? अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार अस्साबिरीना वस्सादिक़ीना वल्क़ानितीना वल्मुनफ़िक़ीना वल्मुस्तग़फ़िरीना बिल असहार। ये है मुत्तक़ीन, और इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना ये जन्नत देनी है, और ऐसा इंसान को होना चाहिए। लिल्लज़ीना तक़ौ और अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। ईमान, और ईमान के अंदर इस्लाम भी आ जाता है। जब अकेला इस्लाम होता है तो उसमें ईमान होता है, और जब अकेला ईमान होता है तो उसके अंदर इस्लाम होता है। और एहसान जो है ये दोनों के अंदर ही होता है, दोनों के अंदर ही ये मजमून होता है, मुज़म्मन होता है, ये उसके अंदर होता है। और फिर वही अकीदा जो अकीदा तौहीद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बयान फरमाया, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमन बिल क़िस्त। ये अल्लाह की उलूहियत और अल्लाह की तौहीद, ये है पूरे दीन की बुनियाद और असास और जड़ और मरकज़ा। सारा दीन जो है ना वो इसके गिर्द घूमता है। जैसे न्यूक्लियस होता है ना, एटम का न्यूक्लियस होता है, मरकज़ होता है, दायरा होता है उसका, जिसके गिर्द सारा एटम जो है ना वो घूम रहा होता है। उसके न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जितने हैं वो सारे उसके गिर्द घूमते हैं। ये सूरज है, सूरज की जो जितना ख़ानदान है वो इसके गिर्द घूमता है, वो इसके साथ खड़ा हुआ है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी कायनात बनाई हुई है। तो दीन जो है इसका नुक्ता इर्तिकाज़ क्या है? शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इसकी गवाही देते हैं, वल मलाइकतु, फरिश्ते भी इसकी गवाही देते हैं, व उलुल इल्मी, और इल्म वालों ने भी इसकी गवाही दी है। शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु क़ाइमन बिल क़िस्ति
لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو اللہ قائم بالقسط بھی ہے، العزیز الحکیم بھی ہے، اور لا الہ الا ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہے عقیدہ. یہ ہے عقیدہ. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت اور اللہ کا قائم بالقسط ہونا. اللہ رب العزت نے دنیا عدل کے ساتھ کھڑی کی ہوئی ہے. یہاں عدل کے ساتھ دنیا کا نظام چل رہا ہے، قسط کے ساتھ دنیا کا نظام چل رہا ہے. ظلم نہیں ہے، اندھیر نگری نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے. انسان اس بات کو سمجھے. لوگوں نے اس بات کو نہیں جانا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، لیکن جو کچھ ہے یہ حکمت اور عدل کے اوپر قائم ہے. ہمیں سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو ہماری یہ کم فہمی اور کوتا نظری ہے. ہمیں علم نہیں ہے اس بات کا. جب آئے گا تو پتہ چل جائے گا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور پھر اسلام کی دعوت دی ہے اور اسلام کی حقانیت بیان فرمائی. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ دین اسلام ہے اور اس کی دعوت دی ہے اسلام کی. اور اسی طرح یہ بات آگے بڑھتی ہے تو انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی مزید گفتگو کریں گے. تو اس صورت کو اس طرح سمجھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر قرآن کے اس طرح کا مطالعے کا ذوق شوق پیدا ہو اور اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے. باقی پڑھا تو سکتے نہیں آپ کو، ماشاءاللہ آپ پڑھے ہوئے ہیں، پڑھے تو کی پڑھانا ہے، صرف بتانا ہے کہ یہ ذوق پیدا کرو. بارک اللہ فیک.